کہ ایک معاشرے میں اجتماعی طور پر بھی یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر تنگ دستی ہے، غربت ہے، فقر ہے، تو لوگ اولاد کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو کیسے کھلائیں گے، ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا، ان کا کیسے بھریں گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، دیکھو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم دینے والے ہیں ان کو رزق، خود تمہیں بھی ہم دے رہے ہیں۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ اپنا رزق خود پیدا کر رہے ہو تو یہ تمہاری حماقت ہے۔ یہ تو ہم ہیں جو ایشو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ بھال کر کے ایشو کرتا ہے، یہ اپنی جگہ پر اس کی حکمت ہے، کبھی زیادہ کبھی کم۔ لیکن اس خوف سے کہ ان کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کون ذمہ داریاں پوری کرے گا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں ذرا غور سے سوچ لینا چاہیے کہ قتل اولاد ایک تو یہ ہے کہ بچے کو پیدا ہونے کے بعد قتل کیا جائے۔ ان کے ہاں یہ معاملہ خاص طور پر لڑکیوں کے لیے ہوتا تھا، لیکن اس کا محرک دوسرا تھا۔ لڑکیوں کو وہ قتل کرتے تھے اپنی غیرت کے غلط تصور کے تحت کہ ان کی شادی ہوگی اور کوئی ہمارا داماد بنے گا، یہ ہمارے لیے ہمیں قتل قابل قبول نہیں۔ تو یہ ان کی جہالت کا معاملہ تھا۔ لیکن ایک شکل یہ بھی تھی کہ صرف فقر کی وجہ سے وہ لڑکا لڑکی کوئی بھی ہو اسے قتل کر دیتے تھے۔ ایک شکل یہ ہے جو آج کی دنیا میں چل رہی ہے، وہ قتل ہے لیکن پیدائش سے قبل، ایبارشن کی شکل میں ہے، مختلف اس کے جو انداز اختیار کیے جا رہے ہیں، اور یہ بالکل حرام ہے۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ آپ منع حمل کی تدابیر اختیار کریں، کنٹراسیپٹیوز کو یوز کریں، اس کا معاملہ مختلف ہو جائے گا۔ اگر عورت کی صحت کی وجہ سے ضروری ہے، یا اپنے عام حالات کے تحت بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ذرا اولاد کے درمیان وقفہ رہنا چاہیے، تو بچے کا حق بھی تبھی ادا ہوتا ہے، وہ ماں کا دودھ پی سکے پوری مدت تک۔ اگر اس سے پہلے وہ حاملہ ہو جائے گی تو وہ دودھ نہیں، بچہ جو محروم رہ جائے گا۔ تو یہ حکمت بھی ہے اس کے اندر، اور ہمارے پچھلے معاشرے کے اندر اس کے لیے اہتمام ہوتا تھا۔ لڑکی جو ہے وہ ولادت کے بعد کافی عرصے اپنے میکے میں رہتی تھی، وہ سسرال میں آتی نہیں تھی۔ بچہ پیدا ہوا اس کے بعد وہ وہاں رہے گی۔ یہاں تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ عین وہ جو 40 دن ہوتے ہیں نفاس کے، ان کے دوران بھی وہ حمل ٹھہر جاتا ہے، اور 9-10 مہینے کے بعد ہی اگلے بچے کی آمد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہی ہے، گھر کے اندر ہی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ انسانی نفس کا ایک تقاضا ہوتا ہے، وہ پورا کر بیٹھتے ہیں۔ غلط ہے، گناہ ہے، کر بیٹھتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ کہ ایک نیچرل جو ہے وہ برتھ کنٹرول جو ہمارے معاشرے میں پہلے ہوتا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ کنٹراسیپٹیوز کے استعمال کی حد تک کوئی حرام والی بات نہیں ہے، اگرچہ اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، مالتھوس کی جو تھیوری تھی کہ آبادی اس حساب سے بڑھ رہی ہے اور ہمارے جو ذرائع ہیں رزق کے، خوراک کے، وہ محدود ہیں۔ اب اس حوالے سے ایک پوری تحریک چلانا، کنٹراسیپٹیوز کی جو ہے عام لوگوں کے اندر جو ہے اس کی جو اویئرنیس ہے، اس کی آگاہی ہے، وہ پورا کر دینا، جس سے کہ پھر نوجوان ہو سکتا ہے غلط راستے پر پڑے، اور اس کے اندر جو ہے ایک خطرہ ہوتا ہے نوجوانوں کے اندر۔ ایک نوجوان لڑکی ہے، وہ بچاتی ہے اپنے آپ کو، چاہے یہ کہ اس کا کوئی قوی تعلق محبت بھی ہو گئی ہے کسی نوجوان سے، پھر بھی ڈرتی ہے کہ اگر کہیں وہ عمل ہم نے کیا تو میں اگر حاملہ ہو گئی تو کیا بنے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، لیکن کنٹراسیپشن کے بعد پھر اس کا اطمینان ہے، اس لیے کہ حاملہ تو میں ہوں گی نہیں۔ تو اس کے اخلاقی مضرات موجود ہیں، لہذا اس کو روکنا چاہیے، اور زیادہ فطری ذرائع سے یہ عمل حاصل ہونا چاہیے، نتیجہ حاصل ہونا چاہیے۔ لیکن شریعت میں حلال اور حرام بالکل جو ہے واضح ہے۔ کنٹراسیپٹیو میتھڈز، منع حمل کی تدابیر اختیار کرنا حرام نہیں ہے، اس کے لیے احادیث موجود ہیں کہ عزل کی حضور نے اجازت دے دی تھی، اگرچہ آپ نے کراہت کے ساتھ اجازت دی۔ ایک جنگ کے موقع پر بہت سی لونڈیاں مال غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، تقسیم ہو گئی سب کے درمیان۔ اب وہ سب چاہتے تھے کہ ان سے تمتع کریں، ان سے جنسی رابطہ قائم کریں، لیکن یہ بھی ڈرتے تھے اگر وہ حاملہ ہو گئی تو حاملہ ہونے کے بعد قانون یہ تھا کہ پھر آپ اس لونڈی کو بیچ نہیں سکتے، اس کے ہاں بچہ ہو جائے گا، وہ ام ولد ہو جائے گی، اب وہ عام لونڈی نہیں رہی، اس کا نام ہوگا ام ولد، وہ اب ہمیشہ آپ ہی کے پاس رہے گی، اسے آپ بیچ کر پیسے کھڑے نہیں کر سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے باز کہ حضور
یہ صورتحال ہے. ہم چاہتے ہیں ان سے تمتع کرنا، لیکن یہ اندیشہ بھی ہے. کیا کریں ہم؟ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم عزل کر لیں. اب عزل جو ہے اسے آج کل کہتے ہیں کوائٹس انٹرپٹس. جنسی عمل پورا ہے لیکن انزال سے پہلے مرد جو ہے علیحدہ ہو جائے، تاکہ انزال جو ہے وہ باہر ہو، عورت کے اندام نہانی کے اندر نہ ہو. تو حضور نے فرمایا جس روح کو آنا ہے دنیا میں وہ آ کر رہے گی، تم کچھ بھی کر لو. انہوں نے پھر بھی اصرار کیا کہ حضور اب اس کے لیے اجازت. آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ کر سکتے ہو. تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی کنٹرسیپٹیو میتھڈز ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے. البتہ ایبارشن یہ قتل اولاد ہے. اور اس کے ضمن میں واقعہ یہ ہے کہ میں داد دی تھی، داد تحسین دی تھی. پوپ جو ہے اس وقت کا، آپ کو معلوم ہے کہ یورپ میں، مغرب میں ایبارشن کو سمجھا جاتا ہے عورت کا حق ہے، عورت کا حق ہے. اس کے خلاف جو ہے رومن کیتھولکس کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک. چنانچہ پوپ کا جو مضمون آیا تھا اس کے خلاف وہ واقعتاً بہت قیمتی تھا، بہت عمدہ مضمون تھا. میں نے اس کی تحسین کی اور وہ اس معاشرے کے اندر بھی ڈٹا ہوا ہے. جب امریکہ گیا تھا پوپ تو اس کے خلاف مظاہرہ کیا تھا عورتوں نے، اس کے خلاف ڈیمونسٹریشن کی، اس کو کہا گو بیک، تم جو ہے ایبارشن کے خلاف بات کرتے ہو. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹا ہوا ہے. یہ ہے وہ معاملہ کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اگر استقرار حمل ہو گیا ہے اس کے بعد کوئی کام اگر تم کرو گے تو وہ قتل اولاد کے ضمن میں آ جائے گا. جیسے کہ پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا، پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیا، اس میں فرق نہیں ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. اب یہ ہے اصل شے. رزق کے خزانے تو ہمارے ہاتھ میں. اگر تمہاری آبادی زیادہ ہو جائے کہ ہمارے ذمے ہے، ہم پر واجب ہے رزق. لوگوں کا تمام جو بھی مخلوقات ہے ان کا رزق ہمارے ذمے ہے، ہم پہنچاتے ہیں. اور تمہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ رزق کے کون کون سے خزانے کھل جائیں گے. کچھ عرصے پہلے تک ہمیں سی فوڈ کا کوئی اندازہ نہیں تھا. کس قدر خوراک اور کتنی عمدہ خوراک، ہر قسم کی برائی سے پاک، جس میں نہ کولیسٹرول ہے نہ کچھ اور ہے، نہایت عمدہ لحمن طریہ جسے قرآن مجید نے کہا، تازہ گوشت تمہیں سمندر سے ملتا ہے. سی فوڈ آج دنیا کے اندر وہ بہت ہی مقبول ہے. اور کس قدر جو سمجھئے کہ خزانے ہیں بالکل کہ جو ہمیں معلوم ہی نہیں تھے. نہ اتنے ڈیپ پانی میں جا کر کہیں مچھلیوں کو پکڑنے کا امکان تھا. وہ تو قریب قریب ساحل کے آس پاس چھوٹی چھوٹی کشتیاں جائیں، جال ڈالیں، پکڑ کے لے آئیں. یہ جو بڑے بڑے ٹرالرز جو ہیں وہ جاتے ہیں اور جا کر وہ ہزارہ من جو مچھلی جو ہے ایک ایک مرتبہ جو ہے کیچ کر کے لاتے ہیں. اس کو اندازہ ہی نہیں تھا پہلے. تو دروازے اللہ کھولتا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. یقیناً ان کا قتل کرنا ایک بہت بڑی خطا تھی، بہت بڑا گناہ، بہت بڑی غلطی. اس لیے کہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید اپنے رازق تم خود ہو اور بچوں کا بھی رزق تمہارے ذمہ آ جائے گا. یہ رزق تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ پہنچاتا ہے. نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں رزق دیں گے اور خود تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقتلوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. یہ آیہ مبارکہ بہت اہم ہے. اسلامی معاشرے کے اندر سیکس ڈسپلن کہ جذبہ جو ہے انسان کے اندر، جنسی جذبہ، اسے پابند کیا جائے. اس پابندی کے لفظ سے مجھے حفیظ جالندری کا شعر یاد آیا، کیا پابند نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری. آواز اگر اصولوں کے مطابق آ رہی ہے تو وہ موسیقی کس قدر کانوں کو لبھاتی ہے، اچھی لگتی ہے. لیکن وہی آواز ہڑبونگ ہو جائے، شور ہو، ہنگامہ ہو، کوئی اس میں نظم نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، نہ سر ہے نہ تال ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ آدمی کے لیے اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور انسان کی جان پر بن جاتی ہے. تو یہ پابندی جو ہے یہ در حقیقت اس کائنات کے اندر یہ اس رول. تو جنسی جذبہ چونکہ نہایت زوردار ہے، نہایت زوردار. اب یہاں اس معاملے کے اندر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جدید جو مفکرین ہیں، مغرب پرست خواتین اور مرد، وہ کہتے ہیں یہ تو مولویوں نے اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا، انہیں سیکس ہی سیکس نظر آتا ہے، انہیں ہر عورت کو دیکھ کر سیکس یاد آ جاتا ہے. حالانکہ ہمارا تو یہ معاملہ نہیں ہے، حالانکہ بکواس ہے.
جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ بابا آدم ہے جدید سائیکالوجی کا، فرائڈ، اس کے نزدیک انسان کے داعیات و محرکات عمل میں موسٹ پاورفل، سب سے زیادہ قوی وہ جذبہ سیکس ہے۔ اس نے تو یہاں تک پہنچائی یہ بات کہ باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس کی بنیاد پر ہے۔ باپ مرد ہے، بیٹی بھی جو ہے وہ عورت ہے، لڑکی ہے۔ ماں اگر بیٹے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتی ہے تو یہ بھی سیکس ہے۔ تو اس کی تو انتہا یہ ہے، اور وہ کہتا یہ کہ سب سے بڑا محرک یہ ہے۔ آج کے جدید مفکرین کی مصیبت یہی ہے کہ ہر ایک کے دماغ میں ایک چیز سوار ہو گئی اور اس نے اسی کے اوپر سارا ایکسپلین کر دیا، سارا کا سارا جو معاملہ ہے انسانی تمدن کا اسی کے گرد گھما دیا۔ مارکس کو معاشی ضرورت، پیٹ معاشی، یہ اتنا زوردار نظر آیا کہ باقی ہر شے، اخلاق ہو، کچھ ہو، کوئی شے نہیں ہے، مذہب ہو، اصل شے پیٹ ہے۔ اور فرائڈ کو جنس نظر آیا، کسی اور کو، ایڈلر کو حب تفوق نظر آیا، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، کہ ہر ذی روح جو ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر اپنا جو ہے روب ڈالے، ان سے اوپر ہو جائے، ڈومینیٹ کرے، لوگ اس کا کہنا مانیں، اس کی سنیں اور تابع داری کریں۔ ڈومینیشن کا جذبہ جو ہے، حب تفوق۔ لیکن یہ سب اپنی جگہ ہیں۔ انسان کے اندر پیٹ بھی ہے، اس کے تقاضے بھی ہیں، لازماً ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جنس بھی ہے، اور جنس کا جذبہ بہت زوردار ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جذبہ اگر اتنا زوردار نہ ہوتا تو کوئی شادی کرتا ہی نہ۔ بھائی اپنا اکیلے کا پیٹ پالنا، ساتھ ہی ایک اور آ گئی ہے، اس کا بھی پیٹ پالنا ہے۔ پھر وہ بچے جو شروع ہوں گے تو ان کی ساری جو ہے نگہداشت کرنی ہے، ان کو کھلانا پلانا ہے، ان کی تعلیم ہوگی، ان کی تربیت ہوگی، ان کے بیمار ہو جائیں گے تو علاج کی ضرورت ہوگی۔ یہ ساری مصیبتیں کائے کو، یہ کیوں انسان بول لیتا؟ اگر یہ جنسی جذبہ انتہائی شدید نہ ہوتا، ہے یہ جنسی جذبہ انتہائی شدید ہے،